معزز ناظرین کرام، عام طور پر خانہ کعبہ کے بارے میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی یہ پہلی تعمیر نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے مقام پر اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ طور، کوہ جودی اور طور سینا شامل ہے۔ پھر اس کے بعد چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی گئی، چنانچہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ ناظرین، بعض روایات میں آیا ہے کہ فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، پھر طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ ناظرین، کچھ روایات میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ میرا ایک گھر تیار کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی اور حضرت آدم علیہ السلام اسے کھودنے لگے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام پتھر اٹھا کر لانے میں مصروف ہو گئیں، یہاں تک کہ یہ دیواریں پانی کی سطح تک پہنچ گئیں۔ نیچے سے آواز آئی کہ اے آدم، بس کافی ہے۔ پھر جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ پھر زمانے بدلتے رہے حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا حج ادا کیا۔ پھر وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پھر سے بلند کر دیا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ اور پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیابان اور زمین کی مسافت کو لپیٹ دیا۔ ہر بیابان جس سے آپ گزرے وہ 1 قدم کی مسافت ہو گیا، اور زمین میں جو دریا و سمندر تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 قدم کی مسافت میں سکیڑ دیا۔ آپ علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ آباد ہو جاتی اور برکت والی ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام خشیت الہی میں روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے رونے کی وجہ سے روتے تھے اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ نازل کیا اور اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی اور اسے خانہ کعبہ کی جگہ رکھا، جبکہ اس وقت ابھی کعبہ نہیں بنا تھا۔ یہ خیمہ جنت کے سرخ یاقوت کا تھا، اس میں سونے کی 3 قندیلیں تھیں اور ان میں جنت کا نور چھلکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت سے حجر اسود بھی اتارا گیا۔ حجر اسود اس وقت جنت کا سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے آدم، اپنے مناسک اچھی طرح پورے کرو، ہم تمہاری تخلیق سے 50,000 سال پہلے سے بیت اللہ کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ بیت اللہ شریف آئے تھے اور ان سفروں میں وہ کبھی سوار نہیں ہوئے تھے بلکہ ہندوستان سے پیدل چل کر آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 1000 سال تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے رہے ہوں۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کرسی تھا، آپ علیہ السلام اس پر بیٹھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنے آنسو پوچھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے آنسو جنت سے نکلنے کے بعد جب بھی نکلے وہ جنت کی طرف لوٹ گئے۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔
ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے انس ہو گیا۔ ناظرین، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا اور اس خیمہ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ فرشتے زمین والوں سے اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس وقت زمین کے رہنے والے جن اور شیاطین تھے۔ اس وقت زمین والوں کے لیے جنت کی کسی چیز کو دیکھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ جو جنت کی کسی چیز کو دیکھ لیتا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی تھی۔ اس وقت زمین پاک صاف تھی، اس میں نہ خون ریزی کی نجاست تھی اور نہ اس میں گناہوں کی آلودگی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ملائکہ کا مسکن بنایا اور ان کو زمین میں اسی طرح ٹھہرا دیا جس طرح وہ آسمان میں رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے اور عبادت سے ڈھیلے نہیں ہوتے تھے۔ فرشتے حرم کعبہ کی حدود پر صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور ان سے کوئی جن اور شیطان تجاوز نہیں کرتا تھا۔ حرم کے نشانات وہاں لگائے گئے ہیں جہاں فرشتے ٹھہرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر حرم کعبہ میں داخلہ ممنوع قرار دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے خیمہ کی طرف دیکھنا بھی ممنوع قرار دیا، اس لغزش کی وجہ سے جو ان سے جنت میں سرزد ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب رات کے وقت ان سے ملاقات کا ارادہ کرتے تو پورے حرم کو عبور کر کے باہر جا کر ان سے ملاقات کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خیمہ حرم سے باقی رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیمہ کی جگہ مٹی اور پتھروں سے ایک مکان تعمیر کروا دیا۔ وہ ہمیشہ آباد رہا حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سیلاب نے اسے جڑ سے اکھیڑ دیا اور اس کی جگہ بھی چھپ گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور خیمہ کی جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا مکان تھا اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کھودتے رہے حتیٰ کہ ان بنیادوں تک پہنچ گئے جو اولاد آدم نے خیمہ کی جگہ رکھی تھیں۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی جگہ کھود لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کے ذریعے اس گھر کی جگہ سایہ کر دیا۔ بادل اس گھر پر چھایا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قواعد کی جگہ رہنمائی کرتا رہا اور آپ علیہ السلام پر سایہ فگن رہا، یہاں تک کہ آپ نے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر دیں۔ پھر بادل چھٹ گیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حج میں ارشاد فرمایا، پس جب اللہ تعالیٰ نے اسے معمور فرمایا ہے تو وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔